بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی زبان اس کے جسم کا وہ واحد عضو ہے جو سارا دن حرکت میں رہتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہی زبان ہے جس سے اچھی بات بھی دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہی زبان ہے جو دوسرے کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بھی بن جاتی ہے، اور یہی زبان ہے جس سے کسی کا دل زخمی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہترین امت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چنے گئے ہو۔ اس امت کے لوگوں پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ حق اور سچ بات کہیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر کسی کو کوئی گناہ یا برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اچھی بات سمجھائیں، اچھی بات کی نصیحت کریں اور برے کاموں سے روکیں؟ اور یہ انسان کی اولین ذمہ داری بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور لوگوں میں بدتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کو معمولی نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی کر لیا کرو۔ مسلم۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ بخاری۔ اچھی بات کا جاننا پہلا مرحلہ ہے، اس پر عمل کرنا دوسرا مرحلہ ہے، اور اللہ کے فضل سے تیسرے مرحلے پر کامیابی آپ کی منتظر ہوگی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگو، اللہ تم سے کہتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور بدی سے لوگوں کو بچاؤ۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ تم اللہ سے حاجت طلب کرو اور تمہاری حاجت پوری نہ کی جائے۔ جس نے کسی بدعتی کو ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا، اور جس نے کسی بدعتی کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ بڑے خوف کے دن اس کو امن دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو وہ زمین میں اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کا نائب ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے حق بات کہنا نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی رزق دے سکتا ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ جس کو بھی اچھی بات کہیں گے یا کوئی اچھا مشورہ دیں گے یا اسے اچھے کاموں کی تلقین کریں گے تو اگر اس نے اس پر عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یعنی وہ جب تک اس بات پہ
اس کام پہ عمل کرتا رہا تو اس کے اچھے کاموں کا ثواب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے اچھی بات کیا کریں، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آپ کا اچھا عمل اور اس کا ثواب ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا، موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیا کریں جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، کیونکہ آج کل جھوٹ سچائی کے مقابلے میں زیادہ اور جلدی پھیل جاتا ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ انسان یا تو کسی سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے، کیونکہ اس سے کبھی انسان کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے، اور ہمیشہ سچ بولیں، اور جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا انسان آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔